तीन मंजिला किराए के मकान में रानू चिड़िया अपनी 6 बेटियों के साथ, पिंकी चील अपनी 3 बेटियों के साथ और गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ रहती थी। रानू चिड़िया और पिंकी चील बहुत अच्छी सहेलियां थी। अक्सर एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखती, खाना बांटती और दुख सुख में शरीक होती। लेकिन ये बात गोरी कौवी को एक आंख न बाती। वो अक्सर अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती, बेटा देखती हो ना, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। किसी को दोस्त बनाने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आती? जग्गू कौवा हंसता हुआ कहता, अम्मी आप तो यूं ही चलती रहती हैं इनसे। कोई बात नहीं, अगर वो दोस्त हैं तो आप भी उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। एक दिन रानू चिड़िया ने पिंकी चील से कहा, पिंकी बहन, सर्दी आने वाली है, मैं बाजार जा रही हूँ बच्चियों के लिए कपड़े, जूते और टोपियां लेने। क्या तुम मेरे बच्चियों को देख लोगी? क्यों नहीं रानू, बेफिक्र होकर जाओ। मैं अपनी 3 बेटियों के साथ तुम्हारी बच्चियों का भी खूब ख्याल रखूंगी। और हाँ, अगर कपड़े सस्ते मिल जाएं तो जरा मेरी बच्चियों के लिए भी लेते आना। रानू चिड़िया खुश हो गई और सामान लेने बाजार की तरफ उठ गई। रानू चिड़िया मोरबाई की दुकान पर पहुंची। दुकान पर हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, जूते और सर्दियों के लिए टोपियां लटक रही थी। मोर भाई, अच्छे कपड़े दिखाओ, मगर दाम भी मुनासिब हो। मोर भाई ने रंगीन कपड़े निकाल कर दिखाए। ये ऊनी फराकें हैं, ये गर्म स्वेटर हैं और ये टोपियां। जूते भी नए डिजाइन के आए हैं। रानू ने कपड़े, जूते, टोपियां और जुराबें अपनी 6 बेटियों के लिए पसंद की। फिर पिंकी चील की 3 बेटियों के लिए भी स्वेटर और जूते लिए। कीमत सुनकर चौंके। अरे अरे मोर भाई, इतने महंगे, जरा कम करो। आखिर हम परिंदे हैं, इतनी बड़ी जेब कहाँ से आएगी? रानू बहन, आप तो हर बार रेट घटा देती हो। चलो, आपके लिए आधी कीमत कर देता हूँ। आप 10,000 नहीं, सिर्फ 5,000 दे दो। रानू चिड़िया खुशी खुशी सस्ता सामान लेकर वापस नदी किनारे आ गई। रानू चिड़िया नदी किनारे बैठकर सांस लेने लगी। सामान भारी था और रानू चिड़िया अब थक चुकी थी। वहीं से गोरी कौवी गुजरी, रुककर तंजिया अंदाज में बोली, रानू बहन, क्या क्या खरीद लाई हो? इतना बड़ा सामान पैक किया हुआ है, लगता है आज तो कुछ खास खरीदा है। पूरा बाजार रानू चिड़िया ने ही खरीद लिया। नहीं बहन, अपनी बेटियों के लिए गर्म कपड़े, जूते, टोपियां और जुराबें, और देखो, पिंकी बहन की बेटियों के लिए भी स्वेटर और जूते लाई हूँ। अरे रानो, तुम कितनी अच्छी हो। इधर तुम उनके लिए जूते और स्वेटर खरीद रही हो, उधर पिंकी चील ने तो तुम्हारी बेटियों को चटनी जो खिलाई है वो बहुत ही मिर्चों वाली थी। अपने बच्चों को तो उसने गोश्त खिला दिया, लेकिन तुम्हारी बच्चियों को उसने आम की चटनी खिलाई, जिसमें मिर्चें भी बहुत ज्यादा थी। गोरी कभी जल्दी से उठती हुई पिंकी चील के घर की तरफ चल पड़ी, ताकि रानू चिड़िया से पहले पहुंच सके। उधर पिंकी चील अपनी और रानू की बच्चियों को प्यार से पूछ रही थी, शहजादियों, आज क्या खिलाओगी? निकी चिड़िया बोली, हमें आम की चटनी पसंद है। चील ने अपनी बेटियों से पूछा, और तुम लोग क्या खाओगी? चील की बेटियां बोली, हमें गोश्त खाना है माँ, गोश्त। सब हंसने लगे। उसी वक्त जब वो चटनी खा चुकी थी, गोरी कभी आई और चील से कहने लगी, अरे तुम इनको चटनी बना बना कर खा रही हो, और उधर रानू चिड़िया ने तो तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत ही बुरे कपड़े खरीदे हैं। मार्केट में जो सबसे ज्यादा सस्ते कपड़े थे और बुरे कपड़े थे, वो ही खरीदे हैं तुम्हारी बच्चियों के लिए। पिंकी चील खामोश हो जाती है। उधर रानू चिड़िया घर आती है और अपनी बच्चियों को भी खामोशी से लेकर अपने घर चली जाती है। एक दिन दोपहर के वक्त आसमान पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। पिंकी चील अपनी 3 बेटियों को खिड़की के पास बैठाकर झाड़ू लगा रही थी। रानू चिड़िया भी वहीं पास बैठी अपनी बच्चियों को कहानी सुना रही थी। इसी वक्त पिंकी ने रानू की तरफ देखकर कहा, रानू बहन,
گرمی سبزی بالکل ختم ہو گئی ہے، سردیوں کا موسم ہے، آج سوچا بازار سے کچھ سبزیاں لے آؤں تاکہ سوپ اور سالن بن جائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سبزی تو ضروری ہے۔ تو کیا سوچا ہے، بچیوں کو ساتھ لے کے جاؤ گی یا یہیں میرے پاس چھوڑ جاؤ گی؟ پنکی نے اپنی تینوں بیٹیوں کو پیار سے دیکھا، پھر بولی، یہ چھوٹی ہیں، بازار کی بھیڑ میں سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں اپنی بیٹیاں تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گی، تمہارے ساتھ کھیلتی رہیں گی۔ رانو خوشی سے بولی، کیوں نہیں پنکی بہن، بے فکر ہو کر جاؤ، تمہاری بچیاں میری بچیوں جیسی ہیں، یہاں رہ کر خوب ہنس کھیل لیں گی۔ پنکی نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، شہزادیوں تم رانو آنٹی کے پاس رہو، کوئی شرارت نہ کرنا، میں جلد سبزی لے کر واپس آ جاؤں گی۔ پنکی کی بیٹیاں آہستگی سے بولی، جی امی آپ فکر نہ کریں۔ پنکی پر پھراتی ہوئی بازار پہنچی۔ بازار میں بڑی رونق تھی، ایک طرف سبزیاں رکھی تھی، گاجر، مولی، بند گوبھی، آلو، شلجم اور پالک، دوسری طرف دالیں اور مسالہ۔ ارے ارے مور بھائی، آپ کی تو کپڑے کی دکان تھی، اب آپ نے کیا سبزی کی دکان کھول لی ہے؟ ہاں ہاں چیل بہن، مجھے کپڑوں میں اتنا منافع نہیں ہوا، اس لیے سوچا آپ سبزیوں کی دکان کھولو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آؤ آؤ بہن جی، تازہ گاجر اور مولی سردیوں کے لیے بہترین ہے۔ پنکی نے گاجریں ہاتھ میں لی اور بولی، کتنے کی دو گے یہ گاجریں؟ پورے 2 کلو کے 50 روپے لوں گا۔ اتنی مہنگی؟ ابھی تو صبح کا وقت ہے، کچھ تو کم کرو۔ اچھا اچھا بہن جی، آپ تو بڑی باتونی ہیں، چلو 40 دے دو۔ اسی طرح تو کیا تھا، رانو چڑیا بھی تو ایسے ہی کرتی ہے، دام کم کروا لیتی ہے، اسی لیے میں نے دکان چھوڑ دی، کیونکہ لوگ بحث بہت کرتے ہیں، اس لیے مجھے منافع بھی نہیں ہوا تھا، لیکن چلو تمہیں 40 کی ہی دے دیتا ہوں۔ پنکی نے گاجریں، پالک اور آلو لیے، ساتھ ہی چھوٹی سی ٹوکری میں سبز مرچیں بھی رکھ لیں۔ بازار کے شور شرابے میں وہ سوچ رہی تھی، جلدی واپس جاؤں، کہیں میری بچیاں رانو کی بچیوں کو تنگ نہ کر دے۔ پنکی چیل بازار سے سبزیوں کی ٹوکری اٹھائے تیز تیز اڑ رہی تھی، گاجروں، آلووں اور پالک کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج سب کو سوپ بنا کر کھلائے گی۔ ندی کنارے پہنچنے ہی والی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت تھک چکی ہے۔ پنکی چیل نے اپنا سامان رکھا اور ندی سے پانی پینے لگی۔ اسی وقت گوری کویر سامنے سے آتی دکھائی دی، اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ارے پنکی بہن، کہاں سے آ رہی ہو؟ ٹوکری تو بہت بھاری لگ رہی ہے۔ ہاں گوری بہن، بازار گئی تھی، سبزی ختم ہو گئی تو گاجریں، آلو اور پالک بھی لے آئی، لیکن اتنی زیادہ سبزی لانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی پنکی بہن؟ ارے گوری بہن، یہ ساری سبزی میں نے اپنے لیے نہیں خریدی، کوئی سبزی رانو چڑیا کے لیے بھی خریدی ہے۔ گوری نے ادھر ادھر نظریں دھرائی، پھر آہستہ پنکی کے قریب ہو گئی۔ پنکی، ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ ارے نہیں، کہو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ تم جب بازار گئی تھی نا تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ رانو کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ کیا کیا مطلب؟ رانو تو ہمیشہ کہتی ہے تمہاری بیٹیاں میری بیٹیوں جیسی ہیں۔ گوری نے افسوس کا ڈرامہ کیا، پر آنکھوں میں خوشی چھپی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، کاش میں نہ دیکھی، رانو نے اپنی 6 بیٹیوں کے لیے مزے کا برگر بنایا، ان کو ہنسی خوشی کھلایا، اور تمہاری بیچاری بچیاں سب مرچوں والی چٹنی کھاتی رہیں اور بڑی بڑی دکھی لہجے میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے بچوں کو دیکھ رہی تھی برگر کھاتے ہوئے، بیچاریوں کے منہ جل گئے، اور تو اور گھر کے سارے کام بھی تمہاری بیٹیوں نے کیے۔ گوری کبھی یہ باتیں بناتے ہوئے ساتھ میں رو رہی تھی تاکہ پنکی چیل کو یقین ہو جائے۔ پنکی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے سبزیوں کی ٹوکری زمین پر رکھ دی۔ کیا یہ رانو نے کیا؟ گوری نے فوراً بات کو اور نمک مرچ لگا کر بڑھایا۔ ہاں بہن، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہاری بچیاں برتن دھو رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی، اور رانو کی بچیاں وہ تو کھیل رہی تھی، آخر یہ کیسی دوستی ہے؟ پنکی کا دل بھر آیا، اس نے سوچا میں نے رانو پر بھروسہ کیوں کیا؟
اور وہ میری بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ گوری دل ہی دل میں خوشی سے بلیاں پا رہی تھی، سوچ رہی تھی اب ان دونوں کی دوستی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ پنکی غصے میں بھری ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ بچیاں کھیل رہی تھی مگر پنکی نے انہیں غور سے نہ دیکھا۔ اس کا دل رانو سے شکایت کرنے کو بے چین تھا۔ وہ سیدھی رانو کے پاس گئی۔ رانو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میری بچیوں کو مرچوں والی چٹنی اور گھر کے سارے کام بھی انہی سے کروائے اور اپنی بیٹیوں کو آرام کروایا اور برگر کھلائے۔ یہی ہے تمہاری دوستی؟ رانو جو ابھی سامان سیٹ کر رہی تھی حیران ہو کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو پنکی بہن؟ میں نے تو ہمیشہ تمہاری بچیوں کو اپنے جیسا سمجھا ہے۔ دیکھو نا، بازار سے ان کے لیے بھی کپڑے خریدے تھے۔ پنکی پھر غصے سے بولی، ہاں کپڑے تو خریدے تھے، لیکن تب بھی تم نے سستے کپڑے میری بچیوں کے خریدے تھے۔ تبھی جگو کوا جو پاس ہی کھیلا تھا سب سن کر آگے بڑھا، امی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، میں نے دیکھا رانو آنٹی نے سب بچیوں کو برابر کھانا دیا تھا، آپ نے خود مرچوں والی چٹنی کا قصہ بنایا تھا ماں۔ گوری کوی کے منہ پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ پنکی کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے۔ وہ رانے کے قریب جا کر بولے، بہن مجھے معاف کر دو، میں گوری کی باتوں میں آ گئی۔ رانو نے مسکرا کر اسے گلے لگایا، دوستی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مجھے بھی تو گوری بہن نے کہا تھا کہ آپ نے میری بیٹیوں کو آم کی چٹنی کھلا دی، لیکن میں نے آپ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ گوری کوی شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور باقی سب پرندوں نے یہ سبق سیکھا کہ حسد دوستی کو زہرآلود کر دیتا ہے، مگر سچائی ہمیشہ آخر میں فتح پاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے لیے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ بھی بتائیں کیا آپ نے کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، یا کبھی کسی نے آپ کی دوستی میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔